بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میں ہوں ڈاکٹر ضمیر الحسن، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ وہ کون سے طریقے ہیں جس سے بلڈ کولیسٹرول نیچرلی کم کیا جا سکتا ہے۔ کولیسٹرول ایک ایسا فیٹی سبسٹانس ہے جو کہ باڈی کے سٹرکچر کا ایک بنیادی جزو ہے۔ یہ سیل میمبرین بنانے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیرائڈ ہارمون جیسے ٹیسٹوسٹیرون، ایسٹروجن، پروجسٹیرون، بائل، وٹامن ڈی اور اسی طریقے سے دوسرے وٹامن جو ہیں وہ بنانے میں کام آتا ہے۔ کولیسٹرول بلڈ میں ایچ ڈی ایل یعنی ہائی ڈینسٹی لائپو پروٹین اور ایچ ڈی ایل یعنی لو ڈینسٹی لائپو پروٹین کے ذریعے ٹرانسپورٹ ہوتا ہے۔ یعنی یہ دونوں ایچ ڈی ایل اور ایل ڈی ایل کولیسٹرول کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ لے کے جاتے ہیں۔ اس میں ایچ ڈی ایل کو اچھا کولیسٹرول گردانا جاتا ہے کیونکہ یہ غیر ضروری کولیسٹرول کو سیل میں سے نکال کے لیور میں لے جاتا ہے تاکہ وہاں سے ایلیمینیٹ کیا جا سکے۔ تاہم کچھ ایل ڈی ایل کولیسٹرول جیسے اسمال ڈینسٹی ایل ڈی ایل ڈینجرس خیال کیے جاتے ہیں کیونکہ یہ کولیسٹرول کے اسمالر پارٹیکلز پر مشتمل ہوتے ہیں اور خون کی نالیوں کی اندرونی تہہ یعنی اینڈوتھیلیم کے ساتھ ایزیلی سٹک ہو جاتے ہیں، چپک جاتے ہیں، جس سے ایتھروسکلیروٹک پلیک بننے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، جس سے آئی ایچ ڈی یعنی اسکیمک ہارٹ ڈیزیز، سٹروک اور ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ خوش قسمتی سے کچھ نیچرل طریقے ہیں جس سے ہم ایل ڈی ایل کے اسمال پارٹیکل یعنی ایس ٹی ایل ڈی ایل کو کم کر سکتے ہیں اور ایچ ڈی ایل کو بڑھا سکتے ہیں، جس سے اسکیمک ہارٹ ڈیزیز، ہارٹ اٹیک اور سٹروک ہونے کے چانسز کم ہو سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو چند ایسی چیزیں بتاؤں گا جو قدرتی طور پہ اس ایس ڈی ایل ڈی ایل کو کم کریں گی اور ایچ ڈی ایل اینڈ ایل ڈی ایل کی ریشو کو امپروو کریں گی۔ اس میں سب سے پہلے ہے بائل ایسڈ یعنی ٹوڈکا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کولیسٹرول کم ہو جائے آپ کے خون میں تو آپ روزانہ 4000 ملی گرام بائل ایسڈ لیں۔ یہ فیٹ کو پروسیس کر کے باڈی سے ایلیمینیٹ کرنے میں مدد دے گا۔ بائل ایک فلوئڈ ہے جو کہ ہمارے جسم میں لیور یعنی جگر اور گال بلیڈر بناتا ہے اور یہ فیٹ ڈیزالو کرنے اور بریک ڈاؤن کر کے باڈی سے ایلیمینیٹ کرنے میں مدد دیتا ہے اور بلڈ میں کولیسٹرول لیول ریگولیٹ کرتا ہے۔ اگر آپ اوور ویٹ ہیں یعنی فیٹی ہیں، آپ کو انڈائجیشن ہوتی ہے یا پیٹ میں گیس بھری رہتی ہے یا آپ کو گال بلیڈر میں سٹون ہے تو بائل سپلیمنٹ آپ کو بہت ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ اوکس بائل لے سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پاورفل ورژن ٹوڈکا یعنی کیروڈو ڈی آکسی کولک ایسڈ بائل سپلیمنٹ ہے۔ بائل سپلیمنٹ نہ صرف کولیسٹرول کنٹرول کرتا ہے بلکہ اس کو کرسٹل بننے سے بھی روکتا ہے، جس سے گال بلیڈر سٹون بننے کا پروسیس رک جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ فیٹ سالوبل نیوٹرینٹس کو بھی ایبسارب یعنی جذب کرنے میں مدد دیتا ہے، جیسے کہ وٹامن اے، وٹامن ڈی، وٹامن ای، وٹامن کے اور وٹامن کے 2 جو کہ خون کے نالیوں میں ایتھروسکلیروٹک پلیک کو بننے سے روکتا ہے اور مریض کو ہارٹ اٹیک اور فالج ہونے سے بچاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے وٹامن B3 جسے نیاسین بھی کہتے ہیں۔ خون میں ہائی کولیسٹرول اسپیشلی ہائی ایل ڈی ایل ہونے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے کچھ اسمال ڈینسٹی لائپو پروٹین خون کی نالیوں کی اندرونی تہہ کے ساتھ سٹک ہو جاتی ہیں اور آکسیڈائزڈ ہو کے سٹیف اور سخت ہو جاتی ہیں
اور کیلسیفائڈ پلیک بناتے ہیں جو کہ بلڈ فلو کو روکتے ہیں اور ہارٹ اٹیک کا باعث بن سکتے ہیں۔ نیاسین یعنی وائٹامن B3 از بیسٹ نیچرلی اکرنگ اینٹی آکسیڈنٹ۔ یہ LDL کولیسٹرول کی آکسیڈیشن روک کر اسمال ڈینسٹی LDL کو کم کرتا ہے اور اچھا کولیسٹرول یعنی HDL کی مقدار کو بڑھاتا ہے اور ٹرائیگلیسرائڈ کو بھی کم کرتا ہے which is bad cholesterol and fat deposited in the body۔ اس کے لیے آپ روزانہ 500 ملی گرام نیاسین دن میں 2 سے 3 دفعہ لے سکتے ہیں، لیکن خیال رکھیں کہ آپ نے نیاسین لینا ہے، نیاسینامائڈ نہیں لینا۔ نیاسین کھانے کے تقریباً 2 گھنٹے بعد خون کی نالیاں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، جس سے چہرے پہ ہاٹ فلیشز یعنی گرمی محسوس ہو سکتی ہے۔ اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس کا مطلب ہے کہ نیاسین جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے اور کچھ دنوں کے بعد یہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ تیسرے نمبر پہ ہے ایجڈ گارلک ایکسٹریکٹ۔ گارلک یعنی لہسن قدرتی طور پہ بہت ہی اہم سبزی ہے جو کہ ہیلنگ کے کام آتی ہے۔ اس میں ایک نیچرل سبسٹانس سلفر ہوتا ہے جسے ایلیسن کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کی اسمیل اور ٹیسٹ پنجنٹ ہوتا ہے۔ ایجڈ گارلک ایکسٹریکٹ یعنی جو پرانا لہسن ہے اس کے ایکسٹریکٹ جو ہے وہ نیچرلی LDL کو لو کرتا ہے اور آرٹریز میں کولیسٹرول اور کیلشیم کے پلیک کو بننے سے روکتا ہے۔ روزانہ را یعنی کچا گارلک لہسن کھانے سے کولیسٹرول لو ہوگا اور یہ لیور میں بائل زیادہ پیدا کرتا ہے جس سے ایکسٹرا کولیسٹرول جس کی ضرورت نہیں ہوتی باڈی میں تو اس کو باڈی سے ایلیمینیٹ کر دیتا ہے۔ گارلک یعنی لہسن جو ہے اس سے بلڈ پریشر بھی لو ہوتا ہے اور یہ انفلامیشن یعنی سوزش کو کم کر کے ہارٹ اٹیک سے بچاتا ہے اور باڈی کے امیون سسٹم کو امپروو کرتا ہے۔ اگر آپ را یعنی کچا لہسن نہیں کھا سکتے تو آپ روزانہ تقریباً 2400 ملی گرام لہسن کا ایکسٹریکٹ نکال کے وہ استعمال کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں مدد دے گا۔ چوتھے نمبر پہ ہیں فائٹوسٹیرول بیٹا سیٹوسٹیرول۔ اگر آپ کو ہائی کولیسٹرول ہے یا آپ کو دل کا مسئلہ ہے تو اس سے بچنے کے لیے آپ ہائی ڈوز فائٹوسٹیرول استعمال کر سکتے ہیں۔ فائٹوسٹیرول بالکل کولیسٹرول کی طرح ہوتے ہیں لیکن یہ پلانٹس یعنی پودوں سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ ان کے استعمال سے یہ خوراک میں موجود کولیسٹرول کو ہضم ہونے سے روکتے ہیں کیونکہ یہ انٹسٹائن یعنی انتڑیوں میں کولیسٹرول سے کمپیٹ کر کے کولیسٹرول کی بجائے خود ہضم اور جذب ہو جاتے ہیں۔ اس سے بلڈ میں کولیسٹرول کا لیول کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ فائٹوسٹیرول کا بیسٹ سورس جو ہے وہ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل یا پمپکن سیڈ یعنی جو ہے وہ پیٹا جو کدو ہے پیٹھا اس کے بیج ہیں یا سن فلاور سیڈز ہیں، والنٹ یعنی اخروٹ ہے، ایلمنٹ یعنی بادام سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کی بجائے اگر آپ نے ان کا فائٹوسٹیرول کا سپلیمنٹ استعمال کرنا ہے تو سپلیمنٹ وہ استعمال کریں جس میں کم از کم 130 ملی گرام بیٹا سیٹوسٹیرول ہو۔ 5ویں نمبر پہ ہے وائٹامن سی۔ وائٹامن سی جو ہے وہ ایک کمپلیکس ہے جس میں اسینشیل نیوٹرینٹس جو ہے وہ کا ایک گروپ ہے جس سے بلڈ کولیسٹرول کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ وائٹامن سی سے اینٹی انفلامیشن کے طور پہ کام کرتا ہے اور یہ آرٹریز کے اندرونی لیئر جو ہے یعنی اینڈوتھیلیم کی انفلامیشن یعنی سوزش سے ڈیمیج کو روکتی ہے اور LDL کولیسٹرول کو انر لائننگ پہ سٹک ہونے اور ایتھروسکلیروٹک پلیک بننے سے روکتی ہے۔ تاہم اس کا مین فنکشن یہ ہے کہ یہ لیور کے کچھ انزائم خاص طور پہ یہ 7 الفا ہائیڈروکسی لیز کو ایکٹیویٹ کر کے کولیسٹرول کو بائل میں کنورٹ کرتا ہے۔ وائٹامن سی جو ہے اس کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ را سٹرس فروٹس اور ویجیٹیبل یعنی گرین ویجیٹیبل سبزیاں کھائیں
जैसे बेल पेपर्स यानी शिमला मिर्च, बेरीज हैं जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी या रेसबेरी वगैरह लें, या सावर क्रॉफ्ट जो है वो लें, जो फर्मेंटेड कैबेज है वो लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल लें, या सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे लेमन है, लाइम है, ग्रेप्स हैं, ऑरेंजेस वगैरह, इनके इस्तेमाल से अच्छी खासी मिकदार विटामिन सी की हासिल की जा सकती है। बाज़ार से मिलने वाली विटामिन सी की गोलियों से अवॉइड करें क्योंकि इसमें स्कॉर्बिक एसिड होता है और जो ओरिजिनल नेचुरल विटामिन सी जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं वो उसमें नहीं मिलते। छठे नंबर पे है बर्बेरिन। आपके जिगर में एलडीएल के रिसेप्टर होते हैं जो कि एलडीएल को बॉडी से एलिमिनेट करने यानी रिमूव करने में हेल्प करते हैं। अक्सर औकात ये रिसेप्टर एक प्रोटीन से जिसे PCSK9 कहा जाता है डैमेज हो जाते हैं। ख़ास तौर पर जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी सोजश हो या हाई ब्लड शुगर हो या मुख्तलिफ जंक फूड खाने से लीवर डैमेज हो चुका हो, तो स्टडीज से ये पता चला है कि बर्बेरिन इस नुकसानदेह प्रोटीन को रिमूव करने में हेल्प करती है, जिससे आपका जिगर और ये रिसेप्टर नॉर्मली फंक्शन करना शुरू करते हैं और नेचुरली अनवांटेड जो कोलेस्ट्रॉल है उसको रिमूव कर देते हैं। बर्बेरिन एक ब्राइट येलो अल्कलाइड है जो मुख्तलिफ प्लांट फूड्स में पाया जाता है जैसे टर्मेरिक यानी हल्दी और गोल्डन सील में। आप ये जो कम्प्लेक्स है सप्लीमेंट रोज़ाना तकरीबन 500 मिलीग्राम रोज़ाना खाने से आधा घंटा पहले दिन में 2-3 दफ़ा ले सकते हैं, जिससे आपकी जिगर की हेल्थ इंप्रूव होगी और हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मलाइज हो जाएगा और हाई ब्लड शुगर भी लो हो जाएगी। ये सब सप्लीमेंट या उनमें से एक या दो आप अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ले सकते हैं, जिससे आपका हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल हो जाएगा और आप बग़ैर किसी मेडिसिन से ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है वो ठीक कर सकते हैं। या आप जो है वो रूटीन में अगर आप 1-2 महीने के बाद आप कोलेस्ट्रॉल चेक करवाते हैं तो आपको महसूस होगा कि इस सप्लीमेंट से ये जो नेचुरली चीज़ खा रहे हैं उसका आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल कितना कंट्रोल हुआ है। तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि देखना है कि किन चीज़ों से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो उसमें सबसे पहले जो है वो फैटी लीवर है। अगर आपका फैटी लीवर होगा तो उसमें जो फैट भी ज़्यादा होगी, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले जो है आप फैटी लीवर जो है उसकी ट्रीटमेंट करें। दूसरे नंबर पे अगर आपका जो गाल ब्लैडर है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा, आपकी बाइल की डेफिशिएंसी है या आपका लीवर डैमेज है या गाल ब्लैडर में सोजश है या स्टोन है, तो उससे भी मुनासिब मिकदार में बाइल जो है वो एसिड नहीं बनेगा, जिसकी वजह से जो फैट है उसकी प्रोसेसिंग सही नहीं होगी और आपकी जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा होगा। इसके अलावा अगर आप रोज़ाना हाईली प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं जैसे बेकरी की चीज़ें हैं, बोतलें हैं, ड्रिंक्स हैं, तो ये अगर खाते हैं तो इससे भी हाई जंक फूड से भी आपका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, शुगर बढ़ सकती है, तो इससे भी अवॉइड करें। चौथे नंबर पे यह है कि अगर आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, क्योंकि इंटेस्टाइनल जो डिजीज़ हैं जैसे सीलिएक डिजीज़ है, IBS है, एसिड पेप्टिक डिजीज़ है, पेप्टिक अल्सरेशन है, तो इसमें इंटेस्टाइन में जो हेल्दी बैक्टीरिया है वो गुड जो है फैट सॉल्युबल विटामिन E, D, A और K नहीं बनाएंगे, जो कि HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, LDL को कम करते हैं। तो आप अपने इंटेस्टाइनल सिस्टम जो है उसको भी इम्प्रूव करें ताकि आपके बॉडी का कोलेस्ट्रॉल बेहतर हो। इन तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ साथ आपको एक प्रॉपर लाइफस्टाइल अपनाना होगा। मुनासिब एक्सरसाइज करें, डेली वॉक करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, लो कार्ब डाइट लें या कीटो डाइट लें,
پانی اچھا پئیں، سیر کریں، ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں، تو انشاءاللہ آپ کا کولیسٹرول لیول بھی ٹھیک رہے گا، آپ کی شوگر اور بلڈ پریشر بھی کنٹرول رہے گی۔ بہت بہت شکریہ۔